اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بچپن میں بچہ چھین لیا، سب سے پیارا بچہ یوسف علیہ السلام، جو اتنے خوبصورت تھے بڑے ہو کے کہ لڑکیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ان کو دیکھ کے، اتنا پیارا بچہ اللہ نے دور کر دیا۔ اب نبی ہیں، ہر بات مان رہے ہیں، ایک نافرمانی نہیں کہتے اللہ بچہ چھین لیا۔ اب ہم جیسا مسلمان ہوتا کہتا جی یہ نہیں بھائی وہ صحیح تھا، وہ تو اس میں جیسے میں ایک ڈاکو سے ملا تو اللہ نے اس کی زندگی پھیری، قتل کیے تھے، سب سے معافیاں مانگی، پیسے دیے، جب دین میں لگا تو حالات خراب ہو گئے، بچی کینسر میں۔ اب کینسر والی بچی 1 سال زندہ رہی، روزانہ اتنا روتا تھا جب بالکل اللہ نے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، میں کسی نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ کہہ رہے جتنی طاقت ہوگی اس سے پہلے میں ہٹا لوں گا اس کو۔ ہم وہاں تک جانے نہیں دیتے اس تھریشولڈ تک۔ اب آپ باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں اور بغیر درد کے آپ 100 کرائیں، آپ کا مسل 1 انچ نہیں بڑھے گا، آپ کو تو اس تھریشولڈ پہ لے جانا پڑے گا جہاں آپ کو مسل پھٹ جائے اور پورا میٹابولزم باڈی کے استعمال ہو، تب جا کے مسل گروتھ ہوتی ہے۔ ہم گراؤنڈ کے چکر لگائیں 10 کلومیٹر جو سانس نہ پھولے، 1 انچ اسٹیمنا آگے نہیں بڑھے گا۔ ہمیں تو اپنا سانس لمبا پھولانا تاکہ ہماری ترقی ہو، تو دین میں ہم یہ کرتے نہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام جو ہے، یوسف علیہ السلام خوبصورت بچہ، اطاعت پہ اطاعت اللہ نے دور کر دیا اور غلام بنا دیا۔ اتنے بڑے نبی خوبصورت غلام کی زندگی گزارے اور پھر وہاں وہ جا کے اللہ کی مان رہے ہیں، نبی تھے اللہ نے جیل میں ڈال دیا۔ اب ہمارے یہاں جیل میں چلے جائیں تو ہم اللہ کو اللہ وہ دیکھو کیا کر رہا ہے، اس کے پاس لینڈ کروزر بھی آ گئی، فورس بھی چلا رہا ہے، اللہ شراب خانہ کھولا ہوا ہے، اور میں سجدوں میں مارے جا رہا ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اب یوسف علیہ السلام پھر تھوڑا سا حالات آئے، جب ماں کے بچہ ہوتا ہے نا 9 مہینے، ماں کی شکل اور حالت بڑی خراب رہتی ہے، اتنی خراب رہتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں ماں کو طواف کر کے آیا ہوں آج 7 چکر گود میں اٹھا کے، کیا میں نے ماں نے جو مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا کچھ ادا کیا؟ کیا تو جو ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا اگر تو ساری دن ماں کو گود میں اٹھا کے طواف کرتا رہے؟ ماں اتنی تکلیف سے گزرتی ہے، لیکن تکلیف سے گزرنے بغیر اس کو وہ چاند نہیں ملتا جو 9 مہینے بعد باہر آتا ہے اور ماں اس کو ویلیو لگاتی ہے، بغیر تکلیف سے گزرے نہیں ہو سکتا۔ اب سینچری کر لے یہ کمپیوٹر پہ آسان ہے، اصل سینچری کرے گا بڑی گردے لگے گی، بڑے کریمس آئیں گے، بڑی مشکلات سے گزرنا پڑے گا، تب مین آف دا میچ ملتا ہے۔ اب مین آف دا میچ آرام سے مل جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام کتنی زندگی مشکل گزاری، پھر اللہ تعالیٰ نے تختے میں سر بٹھایا جیل میں، نہ کوئی الیکشن لڑے نہ کوئی پیسے کھلائے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے خواب ڈالا، خواب کی تعبیر ان کے دل میں ڈال دی۔ 4 آدمی ایسے ہیں اس کائنات میں گزرے جو خواب کی تعبیر بتا سکتے تھے، جن میں یوسف علیہ السلام بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تھے، حضرت ابوبکر صدیق تیسرے تھے، اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی میں سے ہیں، 100 سال بعد آئے حضور کے جانے کے بعد۔ یہ 4 آدمی جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے، جو کتابوں سے ثابت ہے، خواب کی تعبیر دی، بادشاہ نے تخت پہ بٹھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت پہ اطاعت، اور اللہ قرآن میں کہہ رہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذِهِ الْحَدِيثِ أَسَفًا، کیا آپ اپنی جان لے لیں گے اگر یہ مسلمان نہیں ہوں؟ آپ اپنی جان کے پیچھے سے نہ پڑیں، اللہ تسلی دے رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں جان دو، حضور کہہ رہے ہیں بھائی اتنا نہ کریں کہ آپ کی جان ہی نکل جائے، تھوڑا صبر کریں۔ اب یہ اطاعت بھی اطاعت کریں، اللہ آسمان سے فاقے بھیج رہے، ایک ہفتے پیٹ پہ پتھر باندھا رہا، اب یہ کیا اسلام ہے؟ اور وہاں ابو جہل سردار بنا دیا، حضور کو یتیم بنا دیا، وہ سردار حضور یتیم، موسیٰ علیہ السلام 100 روپے کی جھوپڑی میں رہ رہے ہیں اور اطاعت پہ اطاعت، اور فرعون محل میں رہ رہا ہے اور 300 سوال سر درد بھی نہیں۔ تو دین کا مزاج سمجھنا پڑے گا، دین قید خانے کا نام ہے، مشکلات کا نام نہیں ہے، قید خانے میں رہنا پڑے گا، پال کیسے بناؤ۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے پاکستان میں وولٹیج بہت کم آتی ہے، 220 نہیں آتی، اور اللہ اس دنیا میں دو ہی وولٹیج میں چیزیں صحیح رہتی ہیں، اگر وولٹیج ان سے ہٹے تو چیزیں برباد ہو جاتی ہیں، یا تو 0 وولٹ ہو کفر، تو یہاں چیزیں صحیح رہتی ہیں، یا 220 وولٹیج آ رہی ہو، جہاں 120 آئی، 30 آئی، 20 آئی، 90 آئی، وہاں اے سی اڑ جاتے ہیں۔ پاکستان میں ہم اے سی اڑتے ہیں، آج مسلمانوں کی وولٹیج 220 0 220 10 اوپر نیچے، کبھی نماز کبھی نہیں، کبھی سچ کبھی جھوٹ، اس وجہ سے ساری پریشانیاں رہی۔ تو دین کے مزاج کو سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا قرآن سے، قرآن سچی کتاب، ساری دنیا اس کو مانتی ہے، 1400 سال 30 سال گھومے، کوئی آدمی اس قرآن کے لفظ کو بدل نہیں سکا۔ اگر مجھے انگلش میں کوئی کتاب یاد کرنی ہے، بچے کو پہلے مجھے انگلش سکھانی پڑے گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ بچے کو انگلش سکھائے بغیر، اس کی گرامر سکھائے بغیر اس کو کتاب رٹا دیں، قرآن کا ایک لفظ بچہ نہیں جاتا، 6 سال کا بچہ پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔
اسے کہا الف لام میم کیا؟ نہیں. ذالک الکتاب نہیں. لا ریب فیہ کچھ نہیں پتا. لیکن ایسے طوطے کی طرح بڑے الف لام میم جہاں سے پڑھا دے. یہ قرآن کا پوسٹر. قرآن میں شاعری نہیں ہے اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن ساری کتاب ایسی لگتی شاعری چل رہی ہے. شاعری ایک پیغام ہوتا ہے جس کو آپس میں ملنا پڑتا ہے. اللہ قرآن میں ایسی شاعری چلا رہے ہیں، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتیلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. ایسے کافیوں مل رہے اور ہر آیت میں مختلف قصے سنا رہے اللہ. یہ قرآن کا موضوع ہے. ایک آیت بھی قرآن کی ایک سورت بھی کوئی بنا نہیں سکتا. ایک زیر کو زبر بنا دے پوری سٹوری بدل جائے گی. یہ قرآن ہے. قلب بتایا جا رہا، قلب دل. آپ قلب پڑھ دیں اس کو کتا بن جائے گا. قلب کتے کو کہتے ہیں، قلب دل کو کہتے ہیں. الحمدللہ پڑھیں، اللہ ساری توڑ پھوڑ اور ساری برائیوں کی وجہ تو ہے، یہ ہے مطلب. اور الحمدللہ پڑھیں اس کا مطلب ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے. اب الحمدللہ کبھی سیکھا ہی نہیں، پڑھے جا رہے الٹا الٹا سیدھا. تو دین کے مزاج کو سمجھنا دین میں آنے سے پہلے سمجھنا پڑے گا، ورنہ یہ دنیا کی جو رنگینی ہے نا، کیونکہ دنیا کیسی ہے جیسے آدمی کو کیڑے نے کاٹا، اب کھجلی کر رہا ہے، مزہ بڑا آ رہا ہے لیکن یہ زخم بنا رہا ہے. تو دنیا کی محبت مزہ بڑا آتی ہے ٹیمپرری، لیکن پیچھے ایسی یہ زخم بنا رہا ہوتا ہے. ایک دم آتا ہے فرشتہ اور ایک دم خبر آتی ہے اور پڑھتی ہے الحاق متکا سرو حتی زرتم المقابر. ساری عیاشیاں کر لو، ایک وقت میں قبر میں جانا ہے. تو میرے پیارو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مبارک کرے، آپ لوگوں کا دین میں آنا آپ کو خوب قبول کرے. لیکن دل کی روشنی اللہ سے مانگے. اور یہ کب آئے گی؟ جب دل میں سے اندھا پن نکلے گا. زمزم کے کنویں آپ کے پاس آگے ہیں لیکن کتے گرے ہوئے، آپ پانی ناپاک ہو گیا، آپ روزانہ اس میں ڈرم ڈلوا رہے ہیں زمزم کے. پانی کبھی پاک نہیں ہوگا جب تک اندر سے کتے نہیں نکلے گے. اس دنیا کو اندر سے نکالنا ہے. کشتی اور پانی ضرورت ہے ایک دوسرے کی، بغیر پانی کی کشتی چل نہیں سکتی. لیکن اگر پانی کشتی میں چلے گا کشتی ڈوب جائے گی. تو سب سے پہلی چیز جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کے کی، صحابہ کے اندر سے دنیا کی محبت نکالی. ان کو دنیا کی حقیقت دکھائی، دنیا ہے کیا، دنیا کی حقیقت دکھائی. ایک بادشاہ گزر رہا تھا تو ایک سارے سے سلام کھڑے ہو کے بادشاہ ذات سلام علیہ. ایک فقیر اللہ والا بیٹھا تھا، اس نے سلام کرنا تو واجب ہے، سلام کیا. تو بادشاہ نے کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں، کھڑے نہیں ہو میرے لیے. کہا بادشاہ سلامت، میں نہیں تو آپ کو پہچانا، یہ تو پاگل ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں وہ کون ہوں میں. انہوں نے کہا آپ گندے قطرے سے بنے ہوئے، ایک منی کے قطرے سے. اگر کسی کے جسم پہ لگ جائے تو مار دے، آپ اس کے کسی جسم پہ جان کے لگا دیں. اور اس کے بعد آپ بڑے بنے. اس کے بعد آپ دیکھیں صبح سے شام سر سے لے لیں، آپ آنکھ سے گند نکالتے ہیں، ناک سے گند نکالتے ہیں، منہ سے گند نکالتے ہیں، کان سے گند نکالتے ہیں، شرم گاہوں سے گند نکالتے ہیں. آپ کو بریانی کھلائے آپ پخانہ بنا دیتے ہیں، آپ کو رسگلے کھلائے پخانہ بنا دیتے ہیں. آپ گند بنانے کی مشیر ہیں اور مرتے ہی آپ کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائیں گے. میں آپ کی کیا عزت کروں؟ تو بادشاہ نے کہا واقعی تو نے مجھے پہچانا ہے، باقیوں نے مجھے پہچانا. ہم تو گند کے ڈھیر ہیں. ہماری قیمت کس سے لگے گی؟ روح سے لگے گی. اگر روح اچھی بنا لی، روح خوبصورت بنا لی تو اتنی قیمت لگے گی. موسیٰ علیہ السلام 100 روپے کی جھونپڑی میں رہتے تھے، قیامت تک عزت پڑ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رہتے تھے کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے تو ان کی بیوی کو پیر سمیٹنے پڑتے تھے. اتنا سا گھر تھا. کبھی آپ مدینہ جائیں تو وہاں جو زیارتیں کراتے اس سے پوچھیں وہاں حضور کا گھر کہاں تھا، کتنی سی جگہ تھی، حضرت ابوبکر صدیق کا گھر کہاں تھا، حضرت عمر کا گھر کہاں تھا، وہ آپ کو سب بتائیں گے. تو دین کیا ہے؟ روح کو بنانا. انسان کی قیمت روح سے لگتی ہے. ہم جسم جو ہے، جسم ہے مٹی کا، اس کی ساری غذا اللہ نے اس جسم کی زمین میں رکھی ہے. ہمارا کپڑا، ہمارا کھانا زمین سے آتا ہے. روح اللہ کہتے ہیں امر ربی آسمان سے ہے، یہ اس کی آسمان میں غذا ہے. ہم اس روح کو چین دینا چاہ رہے دنیاوی غذا سے. ایک آدمی خچر کے ساتھ کسی کے گھر گیا، اس مہمان نے خچر کو اندر بلا لیا اور سوار کو باہر کھڑا کیا. 3 دن خچر کو خوب کھلایا، خوب پلایا، خدمت کی. باہر نکلا سوار مرا پڑا ہوا تھا. اب باہر یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم جسم کو غذا دینے، روح مری ہوئی ہے. روح اصلی جنازہ دیکھ کے روتی نہیں، فلموں کا جنازہ دیکھ کے رونا شروع کر دیتی. ایکٹریسز انڈین مر رہی ہوں تو عورتیں رو رہی ہوتی ہیں. اصلی جنازے بھی نقصان، آنکھ میں رونا نہیں، آنسو نہیں آتا، کیونکہ روح بیمار ہو چکی. اور زندہ روح کو سوئی چمائے تو چیخے گا، مردہ روح کو چھرے مارتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو روح کو بنانا ہے. اور روح کی غذا ہے ایمان، روح کی غذا ہے نماز، روح کی غذا ہے قرآن کی تلاوت، روح کی غذا ہے ذکر، روح کی غذا ہے اچھے اخلاق، روح کی غذا ہے سچ، روح کی غذا ہے غیبت نہ کرنا. اگر ہم نے یہ روح کو گندی غذائیں دی، نماز دی گندی دی، جیسے کھانا دیا لیکن کچا دیا،
پیٹ خراب ہو جائے گا، کھانا دیا جلاؤ دیا پیٹ خراب ہو جائے گا. تو آج مسلمان روح کو غذا تو دے رہے ہیں لیکن جلدی کی غذا دے رہے ہیں. نماز جلدی سے پڑھ لی اور نماز میں کاروبار بھی سوچ لیے اور نماز میں تیسری رکعت بھی جڑ گئے. جب تک اچھی نماز نہیں دیں گے روح کو، روح کبھی انسان کی بچی نہیں بنے گی. آج نمازی سوال بنے ہوئے لوگوں کے لیے کہ جو یہ نمازی ہیں یہ دن کے معاملات خراب ہے. کیوں کہ نمازی تو ہے لیکن ایکسرسائز والی نماز کر رہا ہے، عبادت والی نماز نہیں کر رہا ہے. جس دن عبادت والی نماز ہوئی، عبادت والی نماز کیا ہوتی ہے؟ چاہے ہاتھ یہاں رکھیں چاہے نیچے رکھیں، کچھ نہیں ہوتا اس سے. کتابوں میں ساری نمازیں ثابت ہیں. ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز ہو جاتی ہے، حضور نے پڑھی ہے. ہاتھ رفع دین میں بھی نماز ہو جاتی ہے. یہ اختلاف چلتے رہیں گے. میں نے کرکٹ 4 لڑکوں سے سیکھی، عمران خان، سلیم ملک، اعجاز احمد، وسیم اکرم. چاروں میں اختلاف تھا باتوں میں، چاروں گریٹ پلیئرز تھے. آپ 20 ڈاکٹر کے پاس، ہارٹ سرجنز کے پاس ہیں، سب میں اختلاف ہوگا. چاروں صحیح ہوں گے، چاروں آپ کا علاج کر دیں گے. کوئی ڈاکٹر آپ کو پیراسیٹامول دے گا، کوئی پیناڈول دے گا، کوئی آپ کو زینکس سونے کے لیے دے گا، کوئی لیکسرڈرل دے گا. نیند سب سے آ جاتی ہے. تو اتنے لیکن 90% دین برابر ہے. تو پہلے 90% صحیح کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ بات میں سمجھا دے گا. نماز کا مقصد ہے کہ میں جیسے اللہ اکبر کروں مجھے اللہ کے علاوہ کوئی چیز یاد نہ ہے. یہ نماز بنا لے، پھر اللہ خود ہی سکھا دے گا نماز کیسی پڑھتی ہے. ذکر کا مقصد کیا ہے؟ ابھی میں پاکستان سے دور ہوں، مجھے میری ماں یاد آ رہی. اب یہ نہیں کہ میں ماں یاد آ رہی گا میں اما 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 شریف، ماں یاد آ رہی ہے، ماں یاد آ رہی ہے، اما اما لگے اللہ 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 یاد ہوں. میں کئی غلطی سے میں کلب میں چلا جاؤں تب بھی مجھے اللہ یاد آ جائے. کہ میں غلطی سے لڑکی کو دیکھ لوں تب بھی مجھے اللہ یاد آ جائے. جیسے کیمرے نظر آتے ہیں نا، یار آہستہ کرنا، یا کیمرہ ہے ایسا نظر آتا ہے، کیمرہ بریکیں لگ جاتی ہیں. لیکن اللہ نے یہ 2 کیمرے لگائے ہوئے، یہ یاد ہی نہیں آتے. کیوں؟ ذکر نہیں کر رہے، ذکر بھی غلط کر رہے ہیں. ذکر کا مقصد اللہ کا دھیان ہو، اللہ یاد آ رہے ہو کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. جس دن یہ نصیب ہو گیا پھر گناہ ہو ہی نہیں سکے گا. جیسے دکان میں کیمرے لگے ہوتے کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا چوری کے لیے، ٹریفک میں آگے نہیں بڑھتا، سگنل پہ پولیس نظر آ جائے کوئی سگنل توڑ نہیں سکتا. پاگل ہی ہوں جو توڑے گا. ہم پاگل ہوئے جو اللہ میاں دیکھ رہے ہیں 24 گھنٹے اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں. ہم یہ سوچ نہیں رہے کہ اللہ میاں اوپر سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دل کا یقین کمزور ہوا. تو دل میں وولٹیج اب 220 کی آئے گی. ہمارے محمد یوسف کرسچن تھا، 2001 میں اللہ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، اور وہ بھی بیچارہ گڑبڑ تھا. تو میں اس کو رائیوڈ لے کے جاتا تھا. میں نے اسے کہا تو جب کہے گا میں تجھے چرچ لے کے جا، میرے ساتھ، میں تیرے ساتھ چرچ چلوں گا، تو رائیوڈ چل ہوگا صحیح پہ کوئی نہیں، میں چلوں. میرے بچپن کا، چھوٹے بھائی کا بچپن کا دوست ہوں. رائیوڈ لے گیا کیونکہ انسان پانی کا بنا ہے. 80% ہمارے اندر پانی ہے. پانی ماحول کا سب لیتا ہے. آج ہم دین ٹی وی پہ سیکھنا چاہتے ہیں. ٹی وی پہ دین نہیں، نالج آئے گی، دین نہیں آئے گا. کرکٹ مسجد میں نہیں سیکھ سکتے، گراؤنڈ میں جانا پڑے. اسٹوگر ٹیبل پہ ہاکی نہیں سیکھ سکتے. اسی طرح مسجد میں دین آتا ہے، مسجد میں جانا پڑے گا، ماحول کا اثر. محمد یوسف کو میں ماحول میں لے گیا تو ہمارے بڑوں نے بتایا کہ دیکھو ساری دنیا مانتی ہے اس کائنات کو کسی نے بنایا، تم سب کچھ چھوڑ دو، یہ بنانے والے سے روزانہ سونے سے پہلے دعا کرو، اے میرے بنانے والے مجھے حقیقت دکھا دینا، مجھے پتہ نہیں، لیکن اس کام کو سب سے پہلے پرائرٹی پہ لاؤ. ہم نے دین کو یہاں رکھا ہوا ہے، جب ٹائم ملے گا 0 جمع کر لیے 1 بعد میں لگایا تو جی انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو اللہ کو بھی یاد کریں گے. 0 کی بھی ویلیو نہیں بند. اب یوسف صاحب دعا کرتے رہا رات کو روزانہ الگ بیٹھ کے 10 منٹ، اے میرے بنانے والے جو بھی ہے مجھے حق دکھا. اور صبح اٹھتے ہیں پہلی دعا یہ کرنا کہ اے میرے بنانے والے مجھے حق دکھا. 7ویں مہینے میں اللہ نے یوسف کو ایسا خواب دکھایا، خواب میں سب کچھ دکھا دیا. کلمہ پڑھ کے مسلمان.